أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله ارجعها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، غریبوں کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، پچھلے تقریباً 2 جمعۃ المبارک میں میں نے تربیت اولاد کے حوالہ سے الحمدللہ قرآن و حدیث سے گفتگو فرمائی. آپ دوستوں نے سماعت کی. تو آج جو موضوع ہے وہ بھی بڑا پیارا اور اہم موضوع ہے. جو آج کا موضوع ہے وہ ہے باپ کی عظمت اور شان کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے ماں باپ کو. تو جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ اپنی اولاد کی جب تربیت قرآن اور محبوب کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں، پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کی گستاخی نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، ماں باپ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. جیسے ماں باپ
حکم فرما دیں وہ اولاد حکم ماننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو حضرات محترم، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑی عظمت، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 14، پارہ نمبر 21 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ انشکر لی والی والدی، رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ لفظ ایک ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیسے ماں باپ کا شکر ادا کریں گے؟ تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دے کر، تو جب اس وحدہ لا شریک کی نعمتیں کھائیں گے تو الحمدللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا تیرا شکر ہم ادا کرتے ہیں، تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان عظیم نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی محبوب کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو آج جو مقام ملا ہے، جو عظمت ملی ہے، جو شان ملی ہے، ماں باپ کو آج یہ میرے محبوب کا صدقہ ملا ہے۔ یہ جو ماں باپ کو مقام ملا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آمد سے پہلے لوگ اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی آمد ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ماں باپ کا مقام وہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ تم سلوک کر رہے ہو، میں بتاتا ہوں ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام کیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ جنت کیسے؟ کہ جب ماں باپ کو راضی کرو گے، ماں باپ کی رضا پہ راضی رہو گے، ماں باپ کا ہر حکم مانو گے جو جائز ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ کر دے۔ اگر شریعت کے خلاف ماں باپ بھی حکم کریں تو وہ ماننا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جو بھی حکم کریں وہ شریعت کے مطابق ہو، پھر وہ اولاد کے لیے ماننا ضروری ہے، پھر وہ اولاد کے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو جب اولاد ماں باپ کا حکم مانتی ہے، ماں باپ کو راضی کرتی ہے، تو یہ ماں باپ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر سر سجدے میں رکھ کر، قیام میں کھڑے ہو کر، رکوع میں کھڑے ہو کر، سجدے میں جا کر، تشہد میں بیٹھ کر، یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور والدین کا ہر حکم مان کر والدین کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو بات صرف ایک ذات پر نہیں بنے گی، رب العالمین پالنے والا ہے۔ ادھر فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین ماں باپ کے بارے میں فرما رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ادھر بھی رب ہے،
ادھر بھی رب ہے، ادھر رب العالمین پالنے والا ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن جو والدین کے بارے میں فرمایا، رب یہ بھی پالنے والے ہیں لیکن یہ اللہ سے لے کر پالتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو، ماں باپ کو، والدین کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بھی پالتا ہے بندے کو، والدین بھی پالتے ہیں اپنی اولاد کو، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والدین اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے لے کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے انشکر لی والی والدی، اور بھی قرآن پاک میں ایک مقام نہیں، دو نہیں، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر رب العالمین نے والدین کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کو حکم فرمایا اور ساتھ ہی جس جگہ پہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا بھی ذکر فرما دیا۔ پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت کریں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تھا، لیکن اب تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کرنا۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ والدین کا صرف شکر ادا کرنا ہے، تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ ان کا ہر حکم جو جائز ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، اس حکم کو مانیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو والدین راضی، اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی۔ کم کرو، والدین راضی، اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد سنیے، جامعہ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالدی و صحت الربی فی صحت الوالدی، کہ اللہ تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو اللہ تعالی کو سب بندے راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا جا رہا ہے رضا الربی فی رضا الوالدی، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والد کی رضا۔ اور یہ حدیث مبارکہ خصوصاً باپ کے حوالہ سے میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ رضا الربی فی رضا الوالدی، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ہاں سب راضی کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اپنے والد کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَصَحَةُ الرَّبِّ فِي صَحَةِ الْوَالِدِ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ کو ناراض کرو گے رب العالمین بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو آج ہمارا معاشرہ، آج ہر نعت خوان، ہر نقیب، ہر خطیب اکثریت ماں کا ذکر اکثریت سے ہوتا جا رہا ہے، کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں باپ کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ماں کا بھی بڑا مقام ہے اور باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔
آج ایک بندہ بائک لیتا ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے ماں کی دعا، گھر بناتا ہے ماں کی دعا، تو آپ بتائیں کیا باپ بد دعا کرتا ہے؟ باپ کی خدمت کرو، باپ بھی دعا دیتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر والد راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اگر والد باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو جس پر باپ ناراض اس پر اللہ ناراض، اللہ کے محبوب ناراض، تو آپ بتائیں پھر اس کا ٹھکانہ کس جگہ پہ ہوگا؟ آج لوگ باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ماں کی تو خدمت کرتے ہیں، جب باپ بات کرتا ہے تو ماں بھی آگے سے ٹوک دیتی ہے۔ یاد رکھنا، ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے بیٹے کی جنت ہے، اور باپ وہ ہے جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کا درمیانی دروازہ، مین دروازہ ہے۔ مین دروازے کا اپنا مقام ہے، مین دروازے کی اپنی شان ہے، عظمت ہے۔ لیکن جب جنت حاصل کر لیں، ماں کو راضی کر کے جنت حاصل کر لیں، تو جب جنت میں جانا ہوگا تو پھر درمیانی دروازہ ہی ناراض ہوا۔ باپ ہی اگر ناراض ہو گیا تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو راضی کر لیں، اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے میں انا مامنی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتا، ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتا، انہوں کدرے نہیں ملنی تھا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ حکم ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا جا رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور دوسرے مقام پر پھر رب العالمین فرما رہا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو یاد رکھیں میرے بھائی، جہاں بھی ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو رب العالمین نے جو ماں باپ کو مقام عطا فرمایا ہے، جو ماں باپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، ماں باپ نے جو بیٹے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، جو بیٹے کی پرورش کرتے ہیں، بیٹا ان کی جزا نہیں دے سکتا، احسان کیسے کر سکتا ہے؟ ماں باپ بچے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، باپ سارا دن، گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو، اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ بتائیں، اور ماں
بچہ چھوٹا ہے، سردیوں کی رات ہے، رات بھی لمبی ہے، بیٹا پیشاب کر دیتا ہے، ماں گیلی جگہ پہ خود سو جاتی ہے، خشک جگہ پہ بچے کو لٹا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں بچہ چھوٹا ہے، اس نے پیشاب کیا ہے تو ماں یہ کبھی بھی دعا نہیں کرتی ایسی کہ مولا میرا بیٹا بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، اس سے موت دے دے۔ لیکن جب وہی باپ بڑا ہو جائے، بستر پر پیشاب ضعیفی کی وجہ سے نکل جائے، تو وہی بیٹا جس کے لیے باپ اتنی محنت کرتا ہے، ماں اتنی محنت کرتی ہے، وہی بیٹا پھر دعائیں کرتا ہے مولا میرے باپ کو موت ہی دے دے۔ تو مزہ تو تب ہے نا بیٹا یہ دعا کرے مولا میرے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اگر پھر ایسا صحت کاملہ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، تو مزہ تو تب ہے والد کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو راضی کرنے کے لیے دن ہو رات ہو ہر وقت محنت کرے، ان کی خدمت کرے۔ مصطفیٰ گنبد خضرا میں راضی ہو جائیں گے، رب العالمین عرش اولا پہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کون بدبخت ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، بندہ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، جو اس کے باپ کو گالی دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ لیکن یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، لیکن آج جو جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ماں باپ کو اولاد خود گالی نہیں دے رہی؟ ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا؟ جائیداد کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ مال کی اتنی لالچ ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چاند ستاروں میں موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ادھر کے رابی آگے امام الانبیاء دی بارگاہ دندر عرض کی تھی کملی والے آؤ سوڑیا یا رسول اللہ میرا مال میرے کول ہے، میری اولاد ہی ہے، میرے بیوی بچے بھی نہیں، لیکن میرے والد صاحب میرے کول مال منگ دے نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیسا بدبخت ہے جڑا مال دین واسطے اپنے والد نے انکار کردا ہے۔ تو کدے سوچے آئے تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، تو بھی اپنے باپ دا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا میری بارگاہ دے وچوں، اگر چاہنا اللہ راضی ہو جائے، اللہ دے محبوب راضی ہو جائے، پھر ماں باپ نو راضی کریا کرو، باپ نو اگنور نہیں کرنا۔ ماں دا بھی بڑا مقام ہے، باپ نو بھی اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائیاں نے، باپ نو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائیاں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے اس صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر باپ خوش ہو کے اپنے بیٹے نو ویکھدا ہے، بیٹا باپ خوش ہو جاندا اپنے بیٹے نو ویکھ کے، کیونکہ بیٹا فرما بردار ہوئے، بیٹا خدمت گزار ہوئے، بیٹا لیک ہوئے، بیٹا اچھا ہوئے، باپ جدوں ویکھدا ہے
ہے باپ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بڑا نیک عطا فرمایا ہے، یہ 5 وقت دا نمازی ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ محلے دے وچوں کدی دا برا پیغام نہیں آیا، یہ ہر بندے نال ادب احترام نال ملدا ہے، یہ سامنے چاچا آ جائے، یہ سامنے تایا آ جائے، یہ سامنے مامو جی آ جائے، ہاں جی خالہ جو بھی بنایا آ جائے، میرا بیٹا بڑا ادب احترام کردا ہے، سارے لوگ اس سے راضی نے۔ جدو باپ ویکھدا ہے باپ بھی خوش ہو جاندا ہے، باپ راضی ہو جاندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ تے پیارا جملہ فرمایا ہے، بڑا پیارا تے اعلیٰ جملہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بیٹے نو ویکھ کے باپ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ انہوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ توجہ دے نال گل پھر سنو حدیث مبارکہ۔ میرے آقا فرماندے نے جس بیٹے نو باپ ویکھے تے باپ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے کہ الحمدللہ میرا بیٹا نیک ہے۔ نوجوانوں توجہ دے نال، میرا بیٹا نیک ہے، اچھا ہے، باپ خوش ہو جائے، اللہ بیٹے نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اس اگلی حدیث مبارکہ دے حصہ پیش کرا گا، ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یہ امام الانبیاء نے فرمایا باپ بیٹے نو ویکھے خوش ہو جائے اللہ ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، جتنی مرتبہ باپ دن دن در ویکھے، چاہے 50 مرتبہ ویکھے، چاہے 100 مرتبہ ویکھے، چاہے 200-300 مرتبہ ویکھے، حدیث مبارکہ دے اندر کیتی کی کملی والیا اگر باپ 360 مرتبہ ویکھے، کریم آقا نے فرمایا ہاں باپ خوش ہو کے بیٹے نو 360 مرتبہ ویکھے گا اللہ تعالی 360 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے سنی اگلی آلہ گل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں جیڑا نوجوان خوش نصیب بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کرے گا رب العالمین انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہیں مال نہیں خرچ کیتا، اے رام نہیں بنیا، اے میدان عرفات دے اندر مینا دے اندر بھی نہیں گیا، جا کے کعبے دا طواف بھی نہیں کیتا، صفا مروہ تے دوڑا بھی نہیں لایا، کوئی سفر نہیں کیتا، اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اجے صبح سویرے اٹھے آئے باپ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے، باپ بھی خوش ہو گیا ہے، بیٹا خوش ہو کے باپ دے چہرے دی زیارت کر رہے آئے۔ امام الانبیاء نبیوں دے سردار فرما رہے نے اللہ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ یا رسول زندہ آباد چیر سار بے نثار اللہ نے ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محبوب دے صحابہ تشریف فرمانے عرض کردے نے کملی والے وضحا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے یاسین دے چہرے والے آقا ایک دن دے اندر اگر کوئی 100 واری زیارت کرے، ایک دن دن اگر کوئی خوش نصیب بیٹا ایک 100 واری زیارت کرے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ایک 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر غلامہ نے عرض کی کملی والے سونے یا رسول اللہ اگر کوئی خوش نصیب ایک دن دن 360 مرتبہ زیارت کرے، امام الانبیاء نے فرمایا جڑا 360 مرتبہ زیارت کرے گا اللہ انہوں 360 مرتبہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔
مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم جو بھی مقام ملے آئے، جو بھی عظمت ملی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ملے آئے، جب میرے آقا تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا دی آمد ہوئی ہے، آپ دے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف دا طواف کر رہے نے، جس حال دے اندر کعبہ نو جھکدیا ویکھیا پہلے خوش ہو گئے نے، پھر جدوں دروازے تے آئے نے پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے عبداللہ نو بیٹا عطا فرمایا ہے، میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اے شان ویکھ کے آئے نے، دسیا بابا جی اللہ نے پیارا تے سونا بیٹا عطا فرمایا ہے، اتنی عظمتاں والا بیٹا ہے، اتنی شاناں والا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اتنا نور چمکیا ہے، اتنا نور چمکیا ہے، میں شام دے محلات بھی ویکھ لینے بابا جی اتنا نور چمکیا ہے، یہ سیر تو سورج نکلدا ہے او جگہ بھی ویکھ لئیے، یہ سیر تے سورج غروب ہوندا ہے اس مقام نو ہی ویکھ لے آئے۔ اتنی شانہ والا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ چاہیدا تھی حضرت عبد المطلب خوش ہوندے، اکھاں دے وچ آنسو آ گئے نے، پوچھیا بابا جی رون دی وجہ کی ہے؟ اے تے بڑی خوشی دی گل ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے بیٹی بڑی خوشی دی گل ہے، اللہ نے بڑا ساڈے تے کرم فرمایا ہے، لیکن مینوں رون دی رو میری اکھاں دے وچوں آنسو اس واسطے آئے نے، کاش آج میرے اس بیٹے محمد دا باپ میرا بیٹا عبداللہ موجود ہوندا۔ اللہ نے جنہوں ماں باپ دی نعمت عطا فرمائی ہے، جنہاں دے کولے نعمت موجود ہے، اللہ نے سارے نو نعمت عطا فرمائی ہے، جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دا حق بندا ہے ماں باپ واسطے استغفار کریا کرو، ماں باپ واسطے دعا کریا کرو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح کے دن سفر دے جا رہے نے، ایک اور پیارے بھائی مل گئے نے، پیارے پیر بھائی دے نال ملاقات ہوئی ہے، آپ نے انہوں اپنے خچر تے بٹھایا ہے، اپنی سواری تے سوار کیتا ہے، اپنا امامہ شریف اتارے آئے وہ دے سر تے رکھے آئے، ایک غلام نے عرض کیتی ہے اے پیارے عبداللہ تسی اتنا کچھ دے نال کیتا ہے، اگر تسی صرف سلام ہی لے لیں گے یہ تے پینڈو لوگ نے انہیں خوش ہو جانا سی، تسی تے اتنا دے نال احترام کیتا ہے، اپنا امامہ اتار کے دے سر تے رکھے آئے، بڑا ادب احترام کیتا ہے، بڑی دے نال محبت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب دے صحابی، میں محبوب دے کولوں سنیا ہے کریم آقا نے فرمایا جیسا باپ فوت ہو جائے، جیسی ماں فوت ہو جائے، اگر باپ نو تحفہ بھیجنا چاہے قبر دے اندر کہ میرا باپ راضی ہو جائے، باپ دے کسے بڑے بھائی دے نال، اپنے چچا دے نال، باپ دے کسے پیارے دوست دے نال محبت کر لے، باپ دے دوست نال محبت نال ملے، او دے نال پیار کرے، او دا ادب احترام کرے، کریم آقا نے فرمایا یہ تحفہ ہے جڑا باپ دی قبر دے اندر جائے گا، باپ قبر دے اندر راضی ہو جائے گا، باپ قبر دے اندر ہے راضی ہو جائے گا۔ تو جنہ دے والدین زندہ نے، جنہ دے کول نعمت ہے، وہ جدو زیارت کریں گے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ باپ دی قدر پوچھنا چاہنے ہو دے کولو پوچھو جیسا باپ دنیا تے موجود نہیں ہے، ماں دی قدر ہو دے کولو پوچھو جیسے کول ماں موجود نہیں ہے۔ تے باپ دے بارے میاں صاحب نے قلم اٹھایا تے کمال کر دیتا ہے، یہ فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے
خالی باپ مرے سر ننگا ہوے تے ویر مرنے کنڈ خالی ماوا باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں سے درد گنڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ تو حضرات محترم یاد رکھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ دے حقوق نے نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات اور اچھے اعمال، اور حقوق العباد دے اندر سب تو پہلے ماں باپ دا حق ہے۔ حقوق العباد دے اندر سب تو پہلا ماں باپ دا حق ہے۔ اگر ماں باپ ناراض نے تیری کوئی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ناراض نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں۔ انہوں دا ہر حکم مننا ضروری ہے۔ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہ ہوئے کہ ماں باپ آخن بیٹا داڑھی رکھنا چاہے تو ماں باپ آخن نہیں بیٹا داڑھی ٹھیک نہیں لگتی ہے، منا دے، یا نماز نہ پڑھیا کر۔ کوئی ایسے ماں باپ ایسے ہیں نہیں، کچھ بچ ہیں بھی صحیح جڑے بیٹے نو نہیں بیٹا تو اج داڑھی نہ رکھیا کر، تینوں صحیح نہیں لگتی۔ یار سنت رسول ہوئے تو صحیح نہ لگے؟ یہ تے ایسی چیز ہے جڑی ہر چہرے نو خوبصورت بنا دیندی۔ تو حقوق العباد دے اندر سب تو پہلا حق کس دا ہے؟ ماں باپ دا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی تشریف فرمانے، حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تسی جان دے ہو کہ مفلس کون ہے؟ سب تو زیادہ غریب کون ہے؟ تو عرض کیتی آقا ساڑیاں نظریں دے اندر مفلس ہوئے جدے کول درہم و دینار مال سامان نہ ہوئے، ساڑیاں نظریں دے اندر ہو بندہ مفلس ہے؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں، تواڈیاں نظریں دے اندر مفلس ہو جدے کول درہم دینار نہ ہون، مال نہ ہوئے، گھر بار گڈی نہ ہوئے، وہ غریب آدمی نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ فرمایا مفلس ہوئے جڑا قیامت والے دن بندہ آئے تے او دے نامہ اعمال دے اندر نمازاں بھی پوریاں ہون، روزے بھی پورے ہون، صدقہ خیرات بھی ہوئے، حج بھی ہوئے، لیکن انہیں والدین دی نافرمانی کیتی ہوئے، انہیں اپنے ہمسائے نال زیادتی کیتی ہوئے،
انہیں اپنے بھائی دا حق کھادا ہوئے، انہیں اپنے رشتہ داراں دے نال زیادتی کیتی ہوئے، کسے نو گالی دیتی ہوئے، کسے نو برا بھلا آکھیا ہوئے، تے پھر ہوئے گا کی او دیاں نمازاں دا ثواب، او دے روزیاں دا ثواب، جس بندے دا انہیں حق کھادا ساریاں نو او دیاں نیکیاں دتیاں جان گیاں، ساریاں نو او دیاں نیکیاں دتیاں جان گیاں۔ تے جدوں تک کسے دا حق او تے رہندا ہویا باقی او دیاں نیکیاں ختم ہو گئیاں، تے پھر اونا جے نال زیادتی کیتی او دے گناہ اے دے نامہ اعمال دے اندر پہ جان گے، تے پھر حکم ہوئے گا کہ اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کر دے ہو۔ نیکیاں بھی نے، روزے صدقہ خیرات بھی نے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی اعلان ہو رہا کہ اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ کے آؤ۔ اے او بندہ جن نے بھائی دا حق کھادا ہے، کسی نے اپنے مسلمان نو گالی کڈی ہے، انہیں زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے۔ میرے بھائی کریم آقا نے فرمایا اصل مفلس او ہے جڑا قیامت دے اندر سب کچھ ہون دے باوجود پھر ہی جہنم دے اندر جائے گا۔ اچھا ادھر بندہ پڑھے نمازاں، ادھر نمازاں، روزے، صدقہ خیرات، بھائی دا حق بھی کھاوے، ہمسائے نو تنگ بھی کرے، دوسرے مسلمان نال زیادتی بھی کرے، تو یاد رکھنا بیلیا ایتھے تے زیادتی کر لوے گا، قیامت والے دن حقوق العباد دے اندر کسے دے نال کوئی مسئلہ بن گیا تینوں اللہ بھی معاف نہیں کرنا جدوں تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تک کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی سانو سب تو پہلے اپنا شکر کہ انشکر لی والی والدیک، اللہ دا شکر ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا شکر سب تو بڑا ہے کہ جدو اللہ دے گھر دے وچوں صدا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر صدا ہوندی ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ اصلاح دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف، تو ادو اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھر دے اندر اپنے دربار دے اندر جھکن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور والدین دی خدمت کر کے والدین دا بھی اللہ تعالیٰ سانو شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔